بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب تیاری پکڑیے، آج پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں اور کیس سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے، اور آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ انہوں نے نہ جھکنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس میں معاملہ اس حد تک ہے کہ کل ایک میٹنگ ہوئی اور چیف جسٹس کے چیمبر میں میٹنگ ہوئی، اس میں پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے اہم ترین ٹاپ لیول کے سارے آفیشلز وہاں پر گئے اور اس میں اٹارنی جنرل بھی گئے۔ اب آپ سوچئے ذرا کہ اس میٹنگ کے اندر سیکیورٹی سے لے کر باقی تمام چیزیں الیکشن کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے وہ ڈسکس ہوا۔ اب اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نون لیگ والے آج کہتے کہ دیکھا ہماری مانی گئی، اتنا ان کی لینگویج میں وزن ہوتا، خوش ہوتے کہ عمران خان تم جو مرضی کر لو فلاں نہیں ہوگا، یعنی ان کو پتہ چل جاتا۔ اٹارنی جنرل نے ظاہر ہے وہاں پر جا کر گفتگو میں بتایا جو کچھ کل ہوا، کیا کہا انٹیلیجنس اداروں نے، چیف جسٹس کا کیا ہوا۔ اگر کوئی پوزیٹیو خبر کا 1% بھی ان کے حق میں ہوتا تو آج جاوید لطیف بیٹھ کر چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ دھمکی نہ دیتا کہ اگر الیکشن کروائے نواز شریف کے بغیر تو سرخ لکیر کھینچ دیں گے، یعنی ملک توڑیں گے، خون کی ندیاں بھی بہائیں گے، خانہ جنگی بھی ہوگی۔ اور پھر اچانک الیکشن کمیشن کہہ دیتا ہے، اب عدالت نے الیکشن کمیشن کو یہ نہیں کہا کہ آپ بتاؤ الیکشن ہو سکتا ہے کہ نہیں، عدالت نے کہا ہے کہ آپ کا کام ہے الیکشن کروانا، آپ کو فنڈ ملے ہیں یا نہیں اس کی رپورٹ جمع کروانا۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں بتاتے پھریں کہ الیکشنز نہیں ہو سکتے اور اگر ہوئے تو کوئی سانحہ ہو جائے گا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ سیکیورٹی ادارے رپورٹ دیں گے عدالت کو، جس طرح وزیر دفاع کے نیچے جو وزارت دفاع ہے اس نے رپورٹ دی کہ سیکیورٹی اویلیبل نہیں ہے، فوج اویلیبل نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں وہ جانے، سپریم کورٹ جانے، تمہارا کام نہیں ہے ایسی باتیں کرنا۔ اب اصل میں جو کل میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد نون لیگ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس میٹنگ میں کیا ایسی بات ہوئی ہے کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم والوں نے چڑھائی کر دی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا آڈٹ کریں گے، ہم ان کا احتساب کریں گے، اور جاوید لطیف نے یہاں تک کہا کہ آرٹیکل 6 لگاؤ ججوں پر۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیزائرڈ ریزلٹ یہ کل کی میٹنگ میں چاہ رہے تھے، اس میٹنگ میں ان کو وہ ریزلٹس نہیں ملے، کیونکہ اٹارنی جنرل وہاں موجود تھے۔ جب وہ ریزلٹس نہیں ملے تو اس کے بعد آج انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ کیا اور الیکشن کمیشن بھی بھاگا گیا اور رپورٹ جمع کروا دی۔ اب ذرا کھیل سمجھیے گا وہ کیا ہے۔ عمر عطا بندیال آج سرپرائز دینے جا رہے ہیں، بہت بڑا سرپرائز۔ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جب بہت آپ کے مخالف سائٹ سے ایک دم چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائیں تو یہ سمجھ لیں کہ دوسرا بندہ ڈٹ گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں اعتزاز احسن نے کہا تھا کہ وہ ڈٹ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان پر بہت زیادہ پریشر ہے۔ یہ پریشر کہاں سے آ رہا ہے، کون چیف جسٹس پر پریشر بڑھا رہا ہے، یہ سارے مل کر ان پر پریشر بڑھا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے پریشر میں نہیں آنا۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، عمران خان کی جب حکومت کا معاملہ تھا تو اس وقت جنرل باجوہ کے خلاف نفرت آسمان پر تھی، اور ابھی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب کم ہو گئی ہے، لیکن وہ مومنٹم کبھی نہیں بنا کہ عوام سڑکوں پر آ گئی۔ پاکستان کے اندر تاریخ ہی بدل گئی تھی کہ ایک شخص گیا اور اس کی خاطر عوام سڑکوں پر آ گئی۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہونی چاہیے تھی کہ عوام پوری طرح سوشل میڈیا ہر جگہ پر ان کے خلاف تھی، تو چیف جسٹس پر پریشر آتا اور وہ عمران خان کی حکومت کو ریسٹور کر دیتے۔ لیکن ججوں نے یہ دیکھا کہ پاپولر ووٹ نہیں ہے، ان کو لگا کہ یہ چیز غلط ہے، انہوں نے اس پر فیصلہ دے دیا عمران خان کے خلاف۔ تو کیا عمران خان ان کے خلاف کوئی کمپین شروع کر گئے؟ تو جب ان کو لگتا ہے کہ کھڑے ہونا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے جھکنا ہوتا تو وہ عمران خان کے آگے بھی جھک سکتے۔ ان کو لگا عمران خان غلط ہے، انہوں نے ان کو فارغ کر دیا۔ ان کو لگا ارشد شریف کیس پر کھڑے ہونا چاہیے، وہ کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں، چیف جسٹس کا نوٹس لینا ہی ارشد شریف کے معاملے میں بتاتا ہے کہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں، ورنہ اس کیس کو تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈالتا۔ میڈیا میں کوئی کوریج ہے؟ کیا نام بتائے جا رہے ہیں جو ارشد شریف کی والدہ نے بتائے تھے؟ آپ کوئی ایک نام چلا سکے ہیں؟ چیف جسٹس نے معاملہ اٹھا دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے، یاد رکھیے گا، اپنا ٹینیور ختم ہونے سے پہلے ارشد شریف قتل کا فیصلہ کر کے جانا ہے، سزائیں دے کر جانا ہے۔
پھر صورتحال آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے شہباز شریف ان سب کو نااہل کرنا ہے، کیونکہ نااہلی ان کے سر پر کھڑی ہے۔ ہوا یوں ہے کہ عمران خان کے دور میں جب سپیکر کی رولنگ تھی تو اس وقت ان کے خلاف کوئی سزا ہو سکتی تھی، کیونکہ فیصلہ ان کے خلاف آیا تھا، لیکن چیف جسٹس نے درگزر سے کام لیا۔ انہوں نے کام یہ کیا کہ عمران خان کی حکومت کو تو چلتا کیا لیکن کسی کو سزا نہیں دی۔ اب وہ شہباز شریف کی حکومت، الیکشن کمیشن اور ان تمام لوگوں کے لیے آخری حد تک کوشش کر رہے تھے کہ میں ان پر آرٹیکل 6 نہ لگاؤں، میں ان کو نااہل نہ کروں اور معاملات ٹھیک ہو جائیں، لیکن یہ تلے ہوئے ہیں کہ نہیں، ہم پر آرٹیکل 6 لگاؤ، ہمیں یہ سب قابل قبول نہیں ہے۔ اب جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد کچھ تو ایسا ہوا ہے، دیکھیں بہت ساری چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی لیکن کچھ ہنٹس دے رہے ہیں کہ کچھ تو ایسا ہوا ہے۔ آپ نون لیگ کے چہرے پڑھیں، ہم نے ججوں کو نہیں چھوڑنا، ان پر آرٹیکل 6 لگائیں گے۔ پھر جاوید لطیف کہتا ہے کہ 7 بلڈنگ ہے وہ ہمارے، اور دیکھو ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ گھٹیا جج ہیں، ان کو کوئی جانتا نہیں، یہ نظریہ ضرورت کی پیداوار ہے۔ باجوہ نے کہا تھا کہ 2 جج جو ہے وہ سفارش سے آئے۔ اب یہ سب کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کل رات کو کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ جس کے بعد ان کے طوطے اڑ گئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ معاملہ کس لیول پر خراب ہو چکا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو اصل میں آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے آج ان کو دینا ہے سرپرائز۔ جو وہ بندہ سرپرائز دے گا ان کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ نواز شریف کو اٹارنی جنرل نے بتا دیا ہے، میٹنگ میں جو کچھ ہوا وہ ساری رپورٹ شہباز شریف تک گئی ہیں، سعودیہ میں نواز شریف تک گئی ہیں، اور نواز شریف وہاں پر اپسیٹ ہے۔ کچھ تو ایسا ہے کہ کل یہ میٹنگ ختم ہوئی ہے اور آج یہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ ان کے ٹاؤٹس بیٹھ کر کہتے تھے کہ الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ وہ صحافی جنہوں نے پورا کھیل کھیلا تھا، عمران خان پر توہین رسالت یا توہین مذہب کا الزام لگایا کہ اور وہ ویڈیو بھی وائرل کر رہے تھے، تو سارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے الیکشن نہیں ہوں گے۔ دیکھیں مشرف نے کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ افتخار چودھری بحال ہوگا یا پھر میری ڈیڈ باڈی ہوگی۔ یہ بات انہوں نے کلیئرلی کہی تھی، مگر وہ پھر بحال ہو گیا نا۔ یہ آپ چھوڑ دیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ مشرف نے تو اس وقت پلان کیا تھا کہ اگلے 5 سال حکومت کاف لیگ اور پیپلز پارٹی بنائے گی، یہ پلان تھا۔ اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو گیا اور پھر نون لیگ آ گئی۔ اس وقت مشرف جب سعودی عرب کے اندر گئے تھے تو انہوں نے نواز شریف کو پاکستان آنے سے روکنے کی کوشش کی، تو اس وقت کنگ نے وہاں پر یہ کہا کہ اگر بے نظیر واپس آئے گی تو پھر نواز شریف بھی واپس آئے گا، تو ہم اس کو روک نہیں پائیں گے۔ تب معاہدہ ہوا تھا نواز شریف سے کہ آپ الیکشنز نہیں لڑیں گے، جو آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے وہ معاہدہ نواز شریف نے پورا کیا۔ لیکن اس صورتحال میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پرویز مشرف نے جو چاہا وہ ہوا۔ اگر وہ ہونا ہوتا تو آپ بتائیں ایسا معاملہ کیوں ہوتا؟ جنرل کیانی بیٹھ گیا اور اس کے بعد وہ قوم کی جڑوں میں ہی بیٹھ گیا، پھر اس کے بعد جنرل باجوہ بیٹھ گیا۔ راحیل شریف کا دور پھر بھی بہتر تھا، لیکن اس دور کے اندر بھی ساری کی ساری اس وقت اس کی پروجیکشن ہی ہوتی رہی۔ شکریہ راحیل شریف، اور اس طرح کی کمپینز چلائی کہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ راحیل شریف کو ملے اور گند جو ہے نواز شریف کے ٹینیور میں ڈال دیا جائے۔ پھر بھی راحیل شریف کی عزت کہیں نہ کہیں باقی ہے، مشرف کی بھی کہیں نہ کہیں باقی ہے۔ آپ دیکھیں راحیل شریف کی عزت آج باقی ہے، وہ پولیٹکس میں نہیں آئے، پھر بھی لوگ ان کو اچھے دور میں یاد کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ معاملہ، اب ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بڑا برا ہونے والا ہے۔ نواز شریف کے بعد اب شہباز شریف کے ساتھ یہ تو خود نااہلی کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ کل کی نااہلی کے بعد ان کو تکلیف یہ چڑھی ہے کہ بندیال سٹینڈ لینے جا رہا ہے، اور کل کی میٹنگ کا احوال اٹارنی جنرل نے بتایا ہے۔ کچھ تو ایسا ہے جس کے بعد یہ معاملات کافی حد تک خراب ہیں، لہٰذا یہ پریشان ہیں، اپ سیٹ ہیں، اور چیز ان کے کنٹرول سے چیزیں جو ہیں وہ مکمل طور پر باہر چلی گئی ہیں۔ اسی لیے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ ہم الیکشنز نہیں کروائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔